سلطان سلیمان اول سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم اور طاقتور ترین عثمانی سلطان سلیمان نے تخت پر بیٹھنے کے بعد ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے اس مطالبے کے جواب میں عثمانی سفیر کو قتل کر ڈالا۔ جب سلطان سلیمان کو یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے فوجی سرداروں نے زباکز اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان خود بلغراد کی طرف بڑھے اور اس شہر کے گرد جس نے سلطان محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا اپنے خیمے نصب کر دیے، اور 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان المبارک 927 ہجری بمطابق 1521 عیسوی کو بلغراد کی فتح ہوئی۔ فتح کے بعد قلعے کے فوجی دستے کا نہ تو قتل عام ہوا اور نہ ہی شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ 28 جولائی 1522 عیسوی کو سلطان سلیمان روڈس کے ساحل پر اترے اور 1 اگست 1522 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا جو تقریباً 5 ماہ تک جاری رہا۔ روڈس کے راہ مبارزون نے نہایت طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ترکوں کے پے در پے حملوں کے بعد آخر کار 25 دسمبر 1522 عیسوی کو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان سلیمان نے ان کے ساتھ جو مراد بڑھتی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی شجاعت کا کس درجے قدردان تھا۔ انہوں نے مبارزینی کو اجازت دے دی کہ وہ 12 روز کے اندر اپنا تمام اسلحہ اور سامانوں کو لے کر اپنے ہی جہازوں پر روڈس سے چلے جائیں، اور اگر ضروری سمجھیں تو عثمانی جہازوں کو بھی کام میں لا سکتے ہیں۔ جبکہ روڈس کی عوام کو سلطان نے یہ یقین دلایا کہ انہیں پوری طرح مذہبی آزادی ہوگی۔ بلغراد اور روڈس کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے عثمانیوں کے لیے کھل گئے، لیکن مصر کی بغاوت اور ایشیائی کوچک کی شورش کے باعث انہیں پہلے مشرق کی جانب متوجہ ہونا پڑا، اور یوں یورپین سلطنتوں کو 2 سال کی اور مہلت مل گئی۔ احمد پاشا نے جو خیر بے کے انتقال کے بعد 1522 عیسوی میں مصر کے حاکم مقرر ہوئے تھے، انہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے سلیمان نے ایک فوج مصر روانہ کی۔ احمد پاشا کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ 1525 عیسوی کے موسم سرما میں سلطان شکار کی غرض سے قسطنطنیہ سے ادرنا چلے گئے۔ روڈس کی فتح کو 1.5 سال کی مدت گزر چکی تھی۔ اس درمیان میں کوئی دوسری جنگ پیش نہیں آئی تھی۔ ینیچری کو امن کا یہ زمانہ نہایت گراں گزرا۔ چنانچہ سلطان سلیمان کی عدم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت برپا کر دی اور وزراء اور دوسرے بڑے بڑے عہدیداروں کے مکانات لوٹ لیے۔ یہ خبر سن کر سلطان ادرنا سے قسطنطنیہ لوٹے اور ان بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ انہوں نے باغیوں کے بعض سرداروں کو قتل کرا دیا اور پھر عام سپاہیوں کو انعام و اکرام دے کر بغاوت کا خاتمہ کیا۔ وزیر اعظم ابراہیم پاشا اس وقت مصر میں تھے۔ سلطان سلیمان نے انہیں مصر سے واپس بلا لیا اور ہنگری کی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ ینیچری کی بغاوت سے انہیں تجربہ ہو چکا تھا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا کتنا ضروری ہے، اور یوں سلطان سلیمان 1 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 5 ماہ بعد یعنی 28 اگست 1526 عیسوی کو مباغس کے میدان میں ہنگری کی فوج سے سلطان کا مقابلہ ہوا۔ عثمانی لشکر کو اپنی کثرت تعداد اور توپخانوں کی بنا پر بہت کچھ فوقیت حاصل تھی، اور جلد میدان عثمانیوں کے حق میں رہا اور ہنگری کو بری طرح شکست ہوئی۔ ہنگری کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اس جنگ میں شاہ لوئی اور اس کے ساتھ 24,000 سپاہی مارے گئے۔ 10 مئی 1529 عیسوی کو سلطان سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے اور 2.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری میں داخل ہو کر 3 ستمبر کو پائے تخت بودا پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھے، لیکن ویانا کی مہم میں سلطان سلیمان اول کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ویانا کی جنگ کے بعد سلطان سلیمان نے اپنی زندگی کی آخری جنگ ہنگری کے ساتھ لڑی۔ سلطان سلیمان اس وقت 76 سال کے ہو چکے تھے۔
اور اپنی علالت اور ضعیف العمری کی وجہ سے سلطان ایک پالکی میں سوار تھے، اور 1 مئی 1566 عیسوی کو سلطان اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے ہنگری کی طرف روانہ ہوئے۔ 27 جون 1566 عیسوی کو سلطان سلیمان سلین کے مقام پر پہنچے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سلطان سلیمان اربرو اور زیجیت کے قلعوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ 15 اگست 1566 عیسوی کو عثمانی فوجوں نے زیجیت کے شہر کے گرد اپنے خیمے نصب کر دیے۔ 5 روز میں شہر فتح ہو گیا، لیکن وہاں کے حاکم زینی اور اس کے باقی ماندہ 3200 آدمیوں نے قلعے میں پناہ لی اور وہاں سیاہ علم نصب کر کے اس بات کی قسم کھائی کہ جب تک ایک سپاہی بھی زندہ رہے گا ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اگست اور ستمبر میں ترکوں نے اس قلعے پر 3 حملے کیے، لیکن ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا۔ بلاخر انہوں نے قلعے کے سب سے بڑے برج کے نیچے سرنگ کھود کر بارود بچھا دیا اور 5 ستمبر 1566 عیسوی کو علل صبح بارود میں آگ لگا دی۔ لیکن پھر بھی 4 روز کی مسلسل گولہ باری کے بعد 8 ستمبر کو یہ قلعہ فتح ہوا، لیکن 5 ستمبر کی رات ہی کو سلطان سلیمان انتقال کر چکے تھے۔ صدر اعظم سوکلولی پاشا نے سلیمان کی وفات کی خبر بالکل مخفی رکھی اور انہی کے نام سے تمام احکامات جاری کرتے رہے۔ انہوں نے پوشیدہ طور پر شہزادہ سلیم کے پاس اس حادثے کی اطلاع بھیج دی تھی، اور اس درمیان میں عثمانی فوجیں کہ جن کی تعداد 1.5 لاکھ تھی متعدد مقامات فتح کرتی رہیں۔ سوکلولی پاشا نے سلیمان کی لاش پر مصالحہ لگا کر اسے خراب ہونے سے محفوظ کر دیا تھا، اور کوچ کے وقت لاش کو پالکی میں رکھ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جایا جاتا تھا۔ انہوں نے لشکر میں یہ خبر مشہور کرا دی تھی کہ سلطان سلیمان علالت کی وجہ سے باہر نکلنے سے معذور ہیں۔ اس تدبیر سے انہوں نے 7 ہفتوں تک سلطان سلیمان کی وفات کی خبر کو راز رکھا، اور بالآخر یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ قسطنطنیہ میں شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھ چکا ہے، انہوں نے 22 اکتوبر 1566 عیسوی کو تمام فوج کو جمع کر کے سلطان سلیمان کی وفات کا اعلان کر دیا۔ سلطان سلیمان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت اور خوشحالی کے لحاظ سے حد کمال تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد جزائر، سائپرس اور کریٹ کے علاوہ اس میں بہت کم اہم اور مستقل اضافے ہوئے۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ 20 لاکھ مربع میل تھا۔ یہ بودا سے بصرہ تک اور بحر کاسپین سے بحیر روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی، اور یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک اس میں شامل تھے۔